السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ تو ویلکم ٹو بیک مائی چینل جی آیا نو۔ اور آج سنڈے ہے، اور سنڈے کی پتہ ہے بچوں کے اسکول کھل رہے ہیں، تو یہ چھوٹی کی فائل جو ہم نے بنائی تھی، تو جو اس نے چھٹیوں کا کام کیا تھا وہ ہم پریپیئر کر رہے تھے کہ سارا رکھ رہے تھے۔ اور سنڈے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے، اس میں بچوں کا یونیفارم، ان کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز، اور اوپر سے جو میرے بیٹے ہیں وہ تو میرے اسکول جا رہے ہیں، لیکن بیٹی کا بھی اسکول اوپن ہو رہا تھا، تو اس کی جو کام کی جو سمر ویکیشن ٹاسک تھا اس کی جو فنیشنگ وہ رہتی تھی، وہ ہم وہی کر رہے تھے۔ تو یہاں میں کپڑے دھو رہی تھی، اور کپڑوں کے ساتھ یہ پھر وہ توریاں نظر آ گئی۔ اچھا بتائیے، کیا آج میری بات میں ایک لیسن بھی ہے کہ ویڈیو میں، تو میں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی، اور جس سے اکثر کیا پتہ ہے کیا ایسی بات ہو جاتی ہے دن میں آپ کے مطلب روٹین میں کہ آپ اس بات کو سوچتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کو خود موٹیویشن مل جاتی ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی ہر روز ایک نئی کہانی لکھتی ہے، کبھی دن آسان ہوتا ہے، کبھی مشکل ہو جاتا ہے، کبھی ہم اداس ہو جاتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم ہار میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں۔ اور آج جب میں صبح اٹھ کر چھوٹے موٹے گھر کے کام کر رہی تھی نا، تو دل میں سوچ رہی تھی کہ کھانا کھانے کی کیا ویڈیو بناؤں، وہی جو ہے نا توریاں بنانی ہیں، تو کیا ویڈیو بناؤں، نہیں کوئی کچھ اور بنا لیتی ہوں۔ تو میں عام جو روٹین سے ہٹ کے جو چھوٹے موٹے کام تھے میں وہ کر رہی تھی، تو میں اس کی نا ویڈیو بنا رہی تھی۔ تو پتہ ہے کیا، کھانا بنانے کی ویڈیو اس لیے نہیں شوٹ کی کہ میں نے کہا کہ صاحب کیا بولیں گے، روز وہی ایک ہانڈی بنا رہی ہوتی ہے، تو جس دن کچھ اور بناتی ہوں اس دن ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آج ویڈیو بنا لو، اور جس دن میں ویڈیو کا پلان کرتی ہوں اس دن اکثر ایسا ہو رہا ہے یہ تیسری چوتھی بار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس دن میں ویڈیو پلان کرتی ہوں کھانا بنانے کی، اس دن میرے آگے توریاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کل شام کو ہمارے ایک بار کھیت میں بھی بہت زیادہ توریاں لگی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اتاری ہیں، آس پڑوس میں دی ہیں، اور کچھ بچ گئی تھیں، وہ رکھی ہوئی تھی ایک آنٹی کے لیے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی آتی ہوں لینے کے لیے، میں دے رہی تھی نا، تو وہ گزری راستے سے، تو کہتی ہے مجھے بھی دے دو تھوڑی سی، تو میں نے کہا اور گھر پہ ہیں تو آپ آ جائیں تو میں آپ کو دیتی ہوں، تو کہتی ہے میں آگے ایک چھوٹا سا کام ہے، تو میں اگر وہ نہ آتی تو میں آگے کسی کو دے دیتی، میں ان کے لیے رکھ کے لیکن وہ آئی ہی نہیں ہے، اور ان کا گھر اتنے دور ہے کہ میں وہاں پہ جا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے پھر میں نے سوچا کہ مکئی بھی اتنی زیادہ بڑی بڑی ہے کہ کھیتوں سے گزر کے ان کا گھر جاتا ہے، ورنہ بچوں کو بندہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ان کے گھر پکڑاؤ، تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا خود ہی بنا لیتی ہوں، یہ فریج میں پڑی ہوئی ہیں تو خراب ہو رہی ہیں تو ضائع نہیں کرنی چاہیے، میں خود بنا لیتی ہوں، میرے بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے وہ پکا لی، ویڈیو نہیں شوٹ کی، میں نے وہ توریاں بنا لی۔ اچھا بس ہانڈی کو کچھ 2-3 منٹ یا 5 منٹ رہتے تھے دم پہ لگائی ہوئی تھی، تو ایک اور آنٹی آئی ہیں نا، تو وہ آئی ہیں تو کہتی ہیں کہ اسلام دعا کی، یعنی میں نے کہا آئیں بیٹھیں، تو کہتی میں تمہارے پاس ایک کام سے آئی ہوں، میں نے کہا حکم کریں، تو کہتی ہیں توریاں ہیں تو اتار کے دے دو، تو میں چپ کر گئی، میں نے کہا توریاں تو نہیں ہیں، کل ہی ہم نے اتاری ہیں، آس پڑوس میں دے دی ہیں، اتنی زیادہ تھیں تو ہم نے آس پڑوس میں دے دی ہیں، تو کہتی ہیں دیکھو شاید بلوں میں 2-3 شاید اتر آئیں تو دے دو، میں نے کہا ہوتی تو میں ضرور دیتی، لیکن آپ ایسا کریں خود دیکھ لیں، اگر آپ کو ملتی ہیں تو میرے پاس اب میں کدھر دیکھوں، وہ بلیں جو ہے نا وہ ہیں بھی بہت زیادہ، تو میں نے کہا اگر آپ کو ملتی ہیں تو آپ ڈھونڈ لیں، تو وہ بیچاری 10 منٹ لگی رہی ہیں، لیکن ان کو 1-2 ہی ملی ہیں، نہیں ملی، تو وہ چپ کر کے کہتی ہیں نہیں ہیں، تو کہتی ہے میں اس لیے آئی تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ مجھے پتہ چلا تمہارے گھر میں توری ہیں تو اس لیے میں آ گئی ہوں۔ یہ بات میرے دل میں اتنی لگی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں نے کہا اگر آپ کے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے تو وہ توریاں تو میں نے پکا لی ہیں، تو اگر کہتی ہیں تو کوئی دال وغیرہ، کوئی اگر چنے بوائل ہوئے ہیں میرے فریج میں پڑے ہوئے ہیں، اس علاوہ اگر کوئی چیز کہتی ہیں تو میں آپ کو دے دیتی ہوں کچھ اور، تو کہتی ہے نہیں 2-3 دن سے دالیں کھا رہے تھے تو وہ
بس دل کیا کہ کوئی سبزی ہو جائے، تو گاڑی والے نہیں آیا اور نہ اتنی گنجائش تھی، اگر وہ آتا بھی تو سوچا تمہاری طرف سے توریاں لے آؤں تو سب کھا لیں گے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے اچھا کیا ہے، میں یہ شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں اگر کسی کو دو تو ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن بتا اس لیے رہی ہوں کہ اگر ان کی باتیں میرے دل کو لگی ہیں، اگر ان کی باتوں سے میں نے کچھ سیکھا ہے تو میں وہ آپ کو بھی بتاؤں۔ تو میں نے ان کو سالن تو دے دیا، لیکن جب میں خود کھا بھی رہی تھی ان کو دینے کے بعد میرے دل میں آ رہی تھی کہ دل میں میرے بات آئی کہ میں کیا توریوں کی ویڈیو بنا لوں۔ حالانکہ میں نے سوچا ہے کہ میں یوٹیوب پہ کام کروں گی اور خلوص دل کے ساتھ کام کروں گی، لیکن جب توریوں کی باری ہوئی تو میں نے کہا میں اس کی ویڈیو نہیں بناؤں گی، میں آگے 2-3 ویڈیو ڈال چکی ہوں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی اس ٹائم، حالانکہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، جو تھا پکا لینا چاہیے تھا، اور اگر میں ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے بنا لینی چاہیے تھی۔ تو اللہ کا شکر ہر حال پہ کرنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ اور بڑی سے بڑی چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے، دیکھو نا کہ جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، تو جو ہے نا ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو خوشی کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ، اور ہم اکثر ان لمحوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب یہ لمحے ہم سے چھین جاتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کتنے جو قیمتی لمحے ہیں وہ کھو دیے ہیں۔ پتہ ہے ہماری زندگی جو ہے نا ہماری زندگی کی ہر مشکل میں ایک صبر چھپا ہے۔ کبھی اللہ ہمیں دے کے آزماتا ہے اور کبھی ہم سے لے کے آزماتا ہے، اور ہم اور مضبوط بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور صبر کا پھل ہمیشہ، ویسے لوگ تو کہتے ہیں کہ میٹھا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں صبر کا پھل ہمیشہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ بارش ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، مطلب سب اللہ کا پلان کیا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوتی ہے۔ نماز اور قرآن ہمارے لیے شیلڈ ہے اور شکر ہمارے دل کا سکون ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ابو نے مجھے بچپن میں ایک سٹوری سنائی تھی، لیکن میں اس کو سرچ کروں گی، میں دوبارہ وہ سٹوری، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک پیغمبر تھے، وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، تو وہ جب اللہ کے پاس جا رہے تھے نا تو وہ گزر رہے تھے، تو ایک بندہ تھا جس کے بہت باغات، باغیچے، ہر چیز مطلب عیش و عشرت تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ اگر اللہ پاک سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں تو اللہ پاک کو میرا یہ پیغام دینا کہ میرے پاس اتنی دھن دولت ہے، میں اتنی غریبوں بانٹتا ہوں، لیکن اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں، تو اللہ پاک سے حل پوچھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب چلتے گئے آگے گئے تو ایک بندہ تھا، تو اس کے جسم کے کپڑے بھی نہیں تھے، صرف اس نے اپنا جسم ریت میں نا ڈکا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک کو کہنا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں خستہ حال میں ہوں، تو اللہ پاک کو کہنا میرے لیے مجھ پہ رحم کریں، کچھ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ واپس آئے تو اس بندے نے پوچھا، جو باغات کا مالک تھا، اس نے کہا کہ اللہ پاک نے کیا کہا ہے، کہ انہوں نے کیا حل بتایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے بولا کہ تم شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں کیسے شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ کی اتنی نعمتیں اور میں شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جب اس بندے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس جا کے پہنچے تو اس نے پوچھا کہ اللہ نے کیا میرے لیے پیغام بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بولا کہ شکر ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کس چیز کا شکر ادا کروں، مجھے ملا ہے کیا جو میں شکر ادا کروں؟ تو وہ جو اس کے جسم کے اوپر ریت تھی نا وہ بھی اڑ گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں خود اکثر مایوس ہو جاتی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں اتنی مایوس ہو جاتی ہوں، لیکن پھر بس کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ویڈیو بھی دیکھ لیتی ہوں، کچھ ایسی آ جاتی ہے کہ میں پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو ہمت دیتی ہوں، کہتی ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ انسان اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سیکھتا رہتا ہے، اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے اور میرے دل میں کیا گزری ہے، میرے دل پہ کیا گزری ہے۔ یہاں پہ میں چائے بنانے لگی تھی، تو جیسے میں نے کچن کی ونڈو سے دیکھا کہ گیسٹ آ رہے ہیں، تو میں نے ادھر چولہا بند کر دیا۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔